لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه الصوم الدهر كله وإن صامه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والبخاري في ترجمة الباب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: جو بندہ بلا کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، جو بندہ بلا کسی عذر کے، حدیث شریف میں مرض کی تخصیص ہے، بیماری یا کوئی اور شرعی عذر. شرعی عذر میں بیماری ہے اور سفر ہے، عورتوں کے مخصوص ایام، تین چیزیں. آگے کیا فرمایا کہ وہ ایک روزہ چھوڑنے والا اگر اس ایک روزے کے بدلے میں بعد میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا نور حاصل نہیں ہو سکے گا. قضا ہونا الگ چیز ہے. فقہاء کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، بعد میں ایک روزہ رکھ کر کے اس کی قضا کر لے، اور بلا وجہ توڑ دیا، چھوڑ دیا اور توڑ دیا، ہمارا فرق ہے اس کا. بلا وجہ کسی نے توڑ دیا ہے تو پھر اس کے بدلے میں 60 روزے رکھے گا، اور ایک اس کی قضا 61 روزے، اور وہ بھی مسلسل. یہ بلا وجہ توڑ دینے کی سزا ہے. اب بلا وجہ کہ کسی نے چھوڑ دیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ، جتنے بھی زندگی میں چھوٹے ہوں گے، وہ بلا وجہ چھوڑ دیا ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہو، تب بھی بعد میں اس کی قضا کرنی ہے. قرآن کریم میں صاف فرمان ہے. یہ تو اس کا مسئلہ فتویٰ ہوا. لیکن خسارے اور نقصان کی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ دو ٹوک ہے بالکل، کہ ایک روزہ چھوڑ دو، پھر ساری زندگی اس ایک روزے کا نور حاصل کرنا چاہو گے تو نہیں حاصل کر سکو گے. ایک تمثیل، ایک مثال ہے. ساری زندگی کیسے؟ ممکن بھی نہیں ہے. درمیان میں 4-5 دن جو روزے کے ممانعت کے ہیں، رمضان کے روزے بہرحال پھر اسے رکھنے ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر کسی کو لمبی زندگی ملے اور ہمیشہ روزہ ہی رکھتا رہے جب بھی موقع ملے، اس کا نور حاصل نہیں ہوگا. سبق کیا ہے؟ اس حدیث پاک کا سبق بالکل سادہ سا ہے کہ وہ مسلمان جو بالغ ہو، عاقل ہو، مسافر نہ ہو، یعنی روزہ کا مطالبہ شریعت اس سے کرتی ہو، کسی بھی حال میں روزہ چھوڑنے کی ہمت نہ کرے. جو عذر ہیں وہ میں نے بیان کر دیا، شریعت نے بھی بیان کر دیا. عذر کا معاملہ بالکل الگ ہے. یہاں تک کہ شریعت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تو بڑی نوازشات ہے بندوں پر. اگر کوئی آدمی صحت کے زمانے میں کوئی نیکی کرتا رہا، پھر بیماری کی وجہ سے وہ نیکی اب نہیں کر سکتا، تو اس کا برابر ثواب اللہ کی طرف سے اسے ملتا رہے گا. یہ اللہ کا انعام ہے. بہت بوڑھا جو روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہے اور باقی ساری زندگی اس نے روزے رکھے تھے، اب وہ فدیہ دے گا تو اس کا روزے کا ثواب اس کو ملے گا. بہت بوڑھا ہے، یا ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں، لیکن اس میں ایک غلط فہمی ہو رہی ہے، اس کو دور کر لیا. کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہیں، یعنی روزہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، دوائیں چل رہی ہیں، یا ایسی کوئی کمزوری ہے، ڈاکٹر نے منع کر رکھا ہے اور خود بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے، تو پہلے یہ کوشش کی جائے گی کہ جو چھوٹے دن اور سردی کے موسم کے جو ایام آتے ہیں، ان ایام میں کیا روزہ رکھ سکتے ہو مشقت کے ساتھ، اتنی مشقت جو برداشت ہو سکے. اگر وہاں رکھ سکتے ہو تو پھر یہ روزے وہاں جا کر کے قضا کیے جائیں گے، پھر فدیہ نہیں چلے گا وہاں. اگر کوئی شکل نہیں ہے تو پھر فدیہ ہے. تو فدیہ انہی کے لیے ہے جن کے بارے میں یقین ہو چلا ہو
کہ اب یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، خاص طور سے جو شیخ فانی ہوتا ہے، عربی میں اس کو فقہا کے یہاں شیخ فانی کہتے ہیں، ایسا بوڑھا جس کی صحت کی امید ختم ہو گئی ہو تو اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے گا۔ تو اس میں ایک سبب تو یہ ہے کہ جو مسلمان صحت مند ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، تھوڑی سی مشقت اگر ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کیا جائے، تو روزہ انہیں رکھنا چاہیے، فرض ہے۔ اور ثواب کیا ہے؟ پھر بہت ساری حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ایک اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت، پھر ایک اللہ سے ملاقات کے وقت ہوگی، اور جنت میں ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص بنا دیا گیا ہے ریان کے نام سے، اور روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے جو معدے سے نکلتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہے۔ اور روزے دار کی مغفرت کے لیے مچھلیاں اور چیٹیاں اور یہ درندے اور پرندے اور اللہ کے جو فرشتے تمام مخلوقات اس کے لیے دعائے خیر اور دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، ساری فضیلت اپنی جگہ ہو گئی۔ لیکن فضیلت ہے ہی اس وقت نا جب کہ ہم روزہ رکھتے ہوں۔ تو اس میں دو کمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ایک تو وہ ہیں کہ جو روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، ایک مجبوری میں ہے تو اپنا بعد میں رکھیں گے۔ جو روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے یہ بڑے مہمیز اور لگام اور ان کے لیے بڑی ہی تنبیہ کی بات ہے، روزہ نہ چھوڑیں کسی بھی حال میں، کیونکہ جب دنیا میں اس کا حساب یہ ہے کہ اس کا نور دوبارہ حاصل نہیں ہو سکتا، تو مرنے کے بعد بھی جب اللہ اس حساب لینے پر آ جائیں گے تو اس کا حساب ہم نہیں دے سکیں گے۔ دوسری بات، قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جو روزے رمضان کے اللہ نے فرض کیے ہیں 1 مہینے کے، یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں، شریعت میں کوئی مسئلہ ایسا رکھا ہی نہیں گیا کہ انسان اس کو اٹھا نہ سکے۔ اور خاص بات ہے کہ دوسری تمام قومیں جو دنیا میں موجود ہیں سب کے ہاں کسی نہ کسی شکل میں روزہ پایا جاتا ہے، اور چیزیں تو نہیں ملیں گے آپ کو، زکوٰۃ کی کوئی نہ کوئی شکل ان کے یہاں ہے، لیکن ہمارا زکوٰۃ ایک نصاب ہے، اور 1 سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ہے، جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اور پیداوار کی زکوٰۃ ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، اور مال تجارت کی زکوٰۃ ہے۔ لیکن ان کے یہاں کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات یا جو کچھ اپنا دان پن کہتے ہوں وہ ان کے یہاں شکل ہے۔ جیسے حج ہے، حج غیروں کا نہیں ہے، اسی طریقے سے روزہ غیروں کے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، البتہ نماز نہیں ہے۔ بعض عیسائی اور جو آسمانی کتابیں جن کے پاس ہے، عیسائی اور یہودی ہیں، نماز کی کوئی شکل ہے ان کے پاس، تو روزہ بھی اسی طریقے سے ہر مذہب میں پایا جاتا ہے، تو اتنا بڑا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جو اسلامی روزہ ہے اس کے کچھ مقاصد ہیں اور اس کے کچھ اصول اور کچھ ضابطے بنائے گئے ہیں۔ غیروں کے ہاں تو روزہ ایک نام کا ہے اور ان کے لیے کیا کیا شکلیں اختیار کی جاتی ہیں، کل ملا کر کے وہ ایک نام ہے کہ روزے کا نام دے دیے گیا کہ فلاں آدمی روزے سے ہے، اور کوئی تھوڑی تھاڑی پابندی ہے، باقی اپنا جو دل میں آئے کرتا رہے وہ۔ ہمارے یہاں کیا صبح صادق کے بعد سے سورج غروب ہونے تک کے بیچ کا جو وقفہ ہے کھانے پینے سے ہمیں رک جانا ہے، یہ رکنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کرنا ہے کرنے کے کام بہت سارے ہیں ہمارے ساتھ، جو فرائض ہم میں کرنے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت خاص دخل ہے رمضان المبارک کے ساتھ، خاص اور گہرا تعلق ہے، وہ ہمیں کرنے ہیں۔ لیکن رکنے والے کام یہی 2-3 کام ہیں، کھانا پینا اور اپنی شہوت، 3 چیزوں سے رک جانے کا نام روزہ ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کے مقابلے میں روزہ کی عبادت بہرحال آسان ہے۔ خاص بات یہ ہے کیونکہ اس میں صرف رکنا پایا گیا ہے، کرنا نہیں کچھ۔ اسپیشلی روزے کے لیے کوئی کام نہیں ہے نا ہمارے پاس، بھئی سحری کھانا ہو تو کھانا کھانا ہوا تو کوئی کام تھوڑی ہوا، افطار کرنا ہوا یہ بھی ایک کھانا کھانا، افطار کرنا ثواب اللہ نے دیا ہے، لیکن وہ کھانا یہ بھی کھانا ہے وہ بھی کھانا ہے۔ درمیان میں روزے کے لیے الگ سے کچھ نہیں کرنا آپ کو، بھئی کھانا نہ کھانا یہ کام تھوڑی ہوا، پانی نہ پینا یہ کام نہیں ہے، تو کام چھوڑنا ہوا نا۔ تو روزہ اسی لیے آسان ہے، اور اکثر روزے داروں کی تعداد نمازیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، خاص طور سے خواتین تو تقریباً سبھی روزہ رکھتی ہیں، اور اللہ مردوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے۔ دوسری خاص بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان سے بہت ادب کے ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ میرا پیغام پہنچا دیا جائے، اور اللہ پہنچائے پورے عالم کے مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ ایک کمزوری ہے کہ وہ روزے کا اکرام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے آپ کو شریعت نے چھوٹ دی ہے، لیکن کھلے عام پان پڑیا بیڑی سگریٹ کرتا رہے، یہ کہاں کی انسانیت، کہاں کی شرافت ہے؟ بھئی عذر آپ کے ساتھ آپ جانتے ہیں، لیکن سامنے والے کے اول تو روزے دار کے سامنے کھانا ہی پینا منع ہے کسی بھی حال میں، یعنی کسی بھی حال میں اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تب بھی اپنے آپ کو چھپا کر کے پوشیدہ رکھنا ہے آپ کو، یہ محسوس نہ ہونے پائے کہ ہاں تم روزے سے نہیں ہو۔ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی پڑھے لکھے طبقہ کی طرف سے بھی پائی جاتی ہے۔ اب کسی کے سامنے نہ کھانا، اس میں گھر والے بھی تو شامل ہیں، بھئی گھر کے بعد لوگ روزے دار ہیں اور کوئی نااہل ناہنجار بدبخت گھر ہی والوں سے سختی کر کے یا زبردستی کھانے کا انتظام کرائے، تو اس کی بدبختی کا کیا کہنا ہے؟ کہ کیا کہا جا سکتا ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے بس دعائے خیر
اللہ اس کو روزے کی توفیق عطا فرما دے. لیکن بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے. اب تو یہ دیکھنے میں آئے کہ اچھا پڑھا لکھا طبقہ جو دینداروں میں اپنے آپ کو شمار کرتا ہے وہ پان پڑیا کا عادی ہے, کھلے ہوئے منہ میں بھر کے جو گھوم رہا ہوگا الدر بنا کر کے. سب سے زیادہ جو ڈرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی اللہ کے فرمان کی توہین, یہ بہت بدترین گناہ ہے. بھئی نمازی نماز چھوڑ دے, اس کے دل میں اس کی تکلیف ہے, اس کو احساس ہے, اس کو تکلیف, اسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, نماز کی توہین نہیں کر رہا ہوں. توہین کیا ہے نماز کی؟ یعنی نماز کا انکار کر دے کہ نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, جنہوں نے پڑھا انہوں نے کیا کر لی, یہ توہین ہو گئی ہے. یا مسجد میں ہم آئے ہیں اور نماز ہو رہی, جماعت ہو رہی, تو مسجد میں کھلواڑ کر رہے ہیں, ایک شکلیں پائی جا رہی, اس کو ہم ذکر کرتے ہیں بھی. تو نماز کی کسی بھی فریضے کا انکار, اس کی توہین شریعت میں بڑا ہی سنگین جرم ہے. اس سے پرہیز کیا جائے, خدا را اس سے پرہیز کیا جائے. اگر کہیں ایسا کوئی کام ہے حرکت کرنی ہے تو چھپ کر کے کرے نا. میرا کہنے کا مطلب یہ, چھپ اس کو ظاہر نہ کریں, یہ تکلیف ہو. غیر مسلموں کو پتہ, وہ بھی روزے کا اکرام کرتے ہیں, روزے کا احترام کرتے ہیں. ان کے یہاں جو لوگ مزدوری کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کرتے ہیں. اور اب تو جو ہمارے حالات ہندوستان کے, خصوصاً ہمارے اتر پردیش کے بنے ہوئے ہیں, ان حالات نے اب غیروں کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ روزے داروں سے جا کر کے خوشامدیں کر رہے ہیں کہ تم اپنے رمضان میں اور افطار میں اور تراویح میں ہماری بیماریوں کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے اٹھا لے, ان بیماریوں کو ختم کر دے. اب تو غیر بھی اس پر آ گئے ہیں. تو اسلام ایک سچا مذہب ہے, غیروں سے اپنا لوہا آج بھی منوا رہا ہے. ہمارے یہاں تو کم ہے, دیہاتوں میں چلے جائیں, مسجدوں میں ہندو خواتین کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو اپنے چھوٹے بچوں کو لے جا کر کے مسجد میں نمازیوں سے پھونک ڈلواتے ہیں. اور ایک بھی مسلم بندہ انشاءاللہ آپ کو نہیں ملے گا کہ وہاں جا کر کے ان کے یہاں پھونک ڈلواتا ہو. یہ حقانیت ہے اسلام کی, یہ اس کا بھی ایک جیتا اور جاگتا منہ بولتا ثبوت ہے. اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ روزے دار تم لوگ روزے رکھتے ہو, نمازیں پڑھتے ہو, تم اللہ سے دعا کرو کہ یہ بیماری کسی طرح ختم ہو جائے. یہاں تک کہ دوسرے ممالک جو ہمارے مخالف سمجھے جاتے ہیں, وہ ممالک بھی اب وہ ترس کھا کر کے وہ ضروریات زندگی, جو بیماروں کے لیے ضروریات ہیں, دوائیں وغیرہ, وہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں. بڑے حالات یہاں خراب ہو رہے ہیں. ان خراب حالات میں استغفار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے جو بھی مسائل آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, وہ صرف بندوں کے اپنے کالے کارنامے, کالے کرتوت ہیں, نافرمانیاں ہیں. اللہ کے احکامات کی جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور خصوصاً مسلمانوں کی طرف سے. بھئی کافر تو کافر ہے, مشرک تو مشرک ہے, مرتد تو مرتد ہے, اس سے تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ اسلام کو قبول کر لو, اسلام کی طرف آ جاؤ. باقی جو توہین ہماری ہو رہی ہے وہ تو امت مسلمہ کر رہی ہے. نمازوں کی توہین یہ, مساجد کی توہین یہ, روزوں کی توہین یہ, اللہ کے نبی ان کے فرمان کی توہین. کہاں کہاں معاف کیا تم نے, کس کو چھوڑا؟ زبان سے نہیں, زبان سے کوئی توہین نہیں کرتا, اور اتنی جرت بھی نہیں ہے کسی کے اندر. اپنے ہاتھ پیر, اپنے کارناموں سے ہم شریعت کی کھلی توہین کر رہے ہیں, کھلی. تو اس بات کا پورا خیال کیا جائے. دوسری بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ تراویح میں ہم پابندی کریں, اس کا اہتمام کریں. اور تراویح کی فضیلت صاف لفظوں میں حدیث شریف کے اندر ہے, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو حساب و کتاب کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ قیام رمضان کرے. قیام رمضان اور قیام اللیل دو لفظ ہیں حدیث شریف کے اندر آتے ہیں محدثین کے ہاں. قیام اللیل کہتے ہیں تہجد کی نماز کو, رات کی نماز, اور قیام رمضان کہتے ہیں تراویح کی نماز کو. تو قیام رمضان تراویح کی نماز کے بارے میں ہے فرمایا جو ایمانا و احتسابا, ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, یعنی اہتمام کے ساتھ جو آدمی اس کو پڑھے گا خشوع و خضوع کے ساتھ اور اکرام کے ساتھ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبی, پچھلے سارے گناہ معاف کر دینے کے وعدے فرمائے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس میں بس یہی ہے کہ ہر آدمی جو روزے دار ہے وہ تراویح پڑھنے کا پابند بھی ہو جائے. کچھ لوگ اس میں چلے جاتے ہیں, اگر کوئی مجبوری ہے تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں جا کر کے, لیکن بہت شدید مجبوری کے بعد. لیکن جو لوگ مسجد میں ہیں ان سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ جب ہمیں 1 گھنٹے سوا گھنٹے وقت خرچ ہو رہا ہمارا, تو اس کو ذرا سا اہتمام سے ٹھیک سے لگائیں. ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں, نہ انہیں پیاس لگتی ہے, نہ انہیں پیشاب کی ضرورت ہوتی ہے, نہ انہیں نیند آتی ہے, نہ تھکان ہوتی. دوسری صف والوں کو ساری پریشانیاں کیوں لاحق ہوتی؟ یہ آج تک فارمولہ میری سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ آپ دیکھیں تو پہلی صف میں وہ کمزور, بوڑھے اور پرانے نمازی ہوا کرتے ہیں, اور جو نوجوان مضبوط طبقہ وہ دوسری تیسری صف میں ہوا کرتا ہے. ہر مسجد کی بات کر رہے ہیں, میں اپنی مسجد کو شکایت نہیں کر رہا ہوں. ہر مسجد پورے ہندوستان میں گھوم جائیں گے آپ, ہر مسجد کی صورت حال یہی بنتی جا رہی ہے.
بھئی تراویح پڑھنے آئے ہیں تو کیوں کھلواڑ کیا جا رہا ہے؟ بعض جگہ تو اب یہ ہو رہا ہے کہ 3 دن کی تراویح صاحب، کیا شبینہ اور شبینہ، شب کہتے ہیں رات کو، 1 رات یا 3 رات کی تراویح، اس سے بڑا مذاق تو ہے ہی نہیں شریعت کے ساتھ۔ تراویح کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ تو کیا ہی نہیں امت نے، 3 رات کی تراویح، اس میں پھر انہیں ایک ٹائمنگ پتہ ہوتی ہے کہ 1 رکعت اتنی دیر میں ہوگی، پھر اتنی دیر میں چائے اور پانی اور ٹہلنا اور گھومنا اور آرام کرنا، لیٹے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے ساری موج مستی ہو رہی ہے، اس کے بعد جب رکوع کا وقت ہے تو جا کر کے شامل ہوگا۔ یہ کون سی تراویح ہے؟ 1 حرف پر 1 نیکی، نماز میں 100 نیکی، اور رمضان میں 70 گنا اور بڑھا لیجئے، یعنی 7000 نیکی ایک حرف پر۔ تو ہم نیکی حاصل کرنے آئے ہیں، نہ کہ ہمارے ساتھ کوئی ہم کو فارم ہے اس کو دیا گیا ہے کہ آپ مسجد میں گئے پھر اس کی حاضری کو اور پھر اس کو کہیں جمع کرنا ہو تو تیاری ہو رہا۔ وہ فارم تیار کرنے والے فرشتے تو اللہ نے متعین کر ہی دیے ہیں، کیوں فارمیلٹی ہو رہی ہے؟ وہاں تو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، ایک ہی چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تو خدا را یہ نماز کے ساتھ ایسا کوئی بھدا مذاق نہ کیا جائے۔ تو میں نے کہا نا کہ جو بھوک، پیاس، گرمی، سردی جو بھی احساس ہوتا ہے پیچھے والوں کو، تو حالانکہ پیچھے والوں کو زیادہ آسانی ہوتی ہے، آگے ہوں یا پیچھے، ہم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، جس کو آگے جگہ مل گئی وہ آگے کھڑا ہو گیا، جس کو پیچھے مل گئی وہ پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آ کر کے سہولت کے ساتھ اپنے نماز پوری کی جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ یہ نماز قبول کر لے، کہ اللہ کے ہاں بہانے تلاش کیے جائیں گے، بہانے رکھو اپنے پاس، بہانے، ورنہ ہماری عبادتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ان کو تولا جائے گا تو بالکل ہوا ہے، یہ ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہے، لیکن یہ بہانے بہرحال ہمارے پاس کسی نہ کسی درجے میں کام آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ نماز یا وہ کیفیت ہمارے منہ پر مار دی جائے اور اللہ کیا ہو رد کر دی جائے، منہ پہ مار دیا جائے۔ بعض روایتوں میں آتا نہیں کہ بعض نمازیں ایسی ہیں کہ نماز پڑھنے والا اس کی نماز بد دعا کرتی ہے، بعض قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ایسے گھٹیا طریقے سے تلاوت کرتے ہیں کہ قرآن ان کے خلاف بد دعا کرتا ہے۔ تو کوئی تو بات ہے نا، کوئی اچھی اور بری کوئی چیز ہے، ایسا نہیں کہ نماز جیسی بھی ہو نماز ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ نمازیں ہیں جن کا ایک نور ہوتا ہے، ایک نماز کی بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک نماز جو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس نماز کے نور سے ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر ہمیشہ بات ضعیف روایت، ہمیشہ کے لیے پھر وہ فرشتہ اس بندے کی طرف سے نماز ادا کرتا رہتا ہے، اس کا ثواب اس نمازی کو ملتا رہتا ہے۔ تو کچھ نمازیں ہیں جن کا نور ہوتا ہے، کچھ نمازیں ہیں جن کا نور نہیں ہے، جو ہمارے لیے بد دعا کرتی ہیں، ہماری تباہی و بربادی کے لیے، کہ جیسے اس نے مجھے برباد کیا ہے، خشوع خضوع کا اہتمام نہیں کیا اور بڑی ہی بے دردی کے ساتھ پڑھا ہے، اسی طرح اللہ تو اس کو ہلاک کر دے۔ تو اچھی نمازیں، اچھے روزے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، تو ان چیزوں کا اہتمام کیا جائے، جب وقت دینا ہے تو ٹھیک سے دیا جائے اس کو۔ اللہ تب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارا دوسرا عشرہ ختم ہو رہا، تیسرا عشرہ، اس تیسرے عشرے کے لیے میری ایک ہی گزارش ہے کہ اعتکاف کیا جائے۔ جو لوگ فارغ ہیں 10 دن وہ نکال سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں، گھر کی ضروریات ان کے کسی طریقے سے پوری ہو جا رہی ہیں، گھر میں ذمہ دار کوئی موجود ہے تو وہ اعتکاف کرے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ شب قدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ اعتکاف والوں کے لیے یقینی ہے انشاءاللہ، کیونکہ اعتکاف کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، آخری جو 10 دن ہیں ان کی طاق راتوں میں تلاش کیا جائے ان کو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 جو 5 طاق راتیں آتی ہیں، فرمایا کہ ان میں تلاش کرو شب قدر کو۔ تو جو اعتکاف میں چلا گیا ہے، جو مرد یا عورت اعتکاف میں ہے، اس کو تو یقینی طور پہ، کیونکہ اعتکاف 24 گھنٹے عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ جب آدمی معتکف مسجد میں گیا تو اب وہ عبادت، سو رہا تو بھی عبادت کر رہا ہے، افطار کے بعد کھانا کھا رہا تب بھی عبادت کر رہا ہے، آرام کر رہا تب بھی عبادت کر رہا ہے، یوں ہی بیٹھا ہوا تب بھی عبادت میں مشغول ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو اپنا ایک نظام الاوقات بنا لینے چاہیے کہ میں کتنے پارے تلاوت کرنی ہے، کس وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے اور تہجد پڑھنی ہے، پورا ایک نظام بنا لے تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے اور کام بھی آسان ہو جایا کرتا ہے، اور ہمارا جو 10 دن کا وقت ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہو جائے گا۔ آپ اس کو بنا سکتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ تو اعتکاف، اور جو لوگ اعتکاف کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان سے آخری درجے کی بات ہے کہ رمضان کی اخیر عشرے کی جو 5 راتیں ہیں وہ مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں ہے، پہلے بات دھیان کر لیں، آپ گھر میں بھی ان 5 راتوں میں رک کر کے جاگ کر کے عبادت کر سکتے ہیں، وہی ثواب ہے اس کا۔ لیکن اگر گھر کا ماحول نہیں ہے یا گھر میں دل نہیں لگتا ہے یا چہل پہل نہیں ہے، سو جانے کا خطرہ ہے، عبادت کم ہوتی ہے، آپ مسجد میں ہیں۔ لیکن بالکل قطعی یہ ضروری نہیں کہ جو لوگ مسجد میں جاگ رہے ہیں تو وہ جاگ رہے ہیں، جو گھر میں بیٹھا ہے تو وہ سو ہی رہا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں گھر میں جاگیں گے، گھر میں افراد کم ہیں، میاں بیوی ہیں، 2 لوگ ہیں، وہاں اپنا شب قدر ہے یا رمضان کی جو آخری طاق راتیں ہیں ان کے اندر وہ اپنی شب بیداری کریں گے،
کوئی مشکل، لیکن مسجد میں آنا چاہے تو آپ مسجد میں آئیں۔ البتہ اعتکاف جو مردوں کا ہوگا وہ مسجد میں ہوگا، عورتوں کا اعتکاف ان کے گھر میں ہوگا، ایک مخصوص جگہ بنا لی جائے گی۔ اب تو آسان ہے، ہر گھر میں کمرے کی شکل ہوا کرتی ہے، ایک کمرہ متعین کر لیا، اس کے اندر خواتین بیٹھ جائیں گی، 10 دن کے لیے ان کا اعتکاف ہو گیا۔ تو اعتکاف کی نیت کریں انشاءاللہ۔ ابھی سوچ لیں، ابھی 3 دن کا وقت ہے۔ اعتکاف شروع کب سے ہوتا ہے؟ 21 رمضان سے، یعنی 20 رمضان کو مغرب سے پہلے ہمیں مسجد میں پہنچ جانا ہے۔ اب اتنی بڑی مسجد ہے، اسی اعتبار سے معتکف ہونے چاہیے، یہاں پر 8-10 لوگ کم سے کم ہونا چاہیے۔ اور کئی لوگ ہیں اللہ نے انہیں یہ اعزاز دیا ہے، اللہ نے ان کو یہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ بار بار اعتکاف کی ان کو توفیق ہو رہی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار بھی وہ پرانے حضرات ہمارے جو اس مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اس بار پھر وہ ہمت کریں گے اور اللہ انہیں قبول کر لے گا، اور ان کے اعتکاف کو، رمضان کو، روزوں کو اللہ قبول فرما لے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کا 2.5% کے اعتبار سے آپ اپنی زکوٰۃ متعین کر لیں، گھروں کے اندر جو زیورات ہیں ان کو تول کرا لیں، پھر سب مجموعہ زیور ہیں اور پیسے ہیں، دکان کا جو بھی ساز و سامان اور مال ہے، مکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سب جوڑ کر کے 2.5% آپ خود نکال لیں، یا کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس چلیں، 2.5% نکال لیں گے، اس اعتبار سے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں آپ رشتہ داروں کو ترجیح دیں گے، اور جو مانگنے والے آتے ہیں، مانگنے والے میں خاص بات جو بتا رہا ہوں، جو مانگنے والے بھکاری آتے ہیں جنہیں آپ نہیں پہچانتے، مجھے تو ان کے ایمان کے بارے میں بھی شبہ ہے کہ مومن مسلم ہے بھی کہ نہیں، خصوصاً رمضان میں جو عورتیں آتی ہیں نقاب اوڑھے، نقاب سے مسلمان تھوڑی کوئی ہوتا ہے، یا جو بھکاری آ رہے ہیں قطعاً کسی حال میں زکوٰۃ کا پیسہ آپ نہیں دیں گے، کسی بھی حال میں۔ پھر کیا دیں گے؟ 10-5 روپے دے کے آپ اس کو چلتا کرو نا، ان کو تھوڑی سی رقم ان کو ٹرخاؤ جس کو کہتے ہیں، 2-4 روپے 5 روپے 10 روپے دے کے ان کو ہٹاؤ، زکوٰۃ کی رقم آپ ان کو نہیں دیں گے قطعی طور پر۔ اسی طرح جو لوگ مسجد میں اپنے لیے چندہ مانگنے کے لیے آتے ہیں، چاہے میں اعلان کر دوں پھر بھی آپ کو نہیں دینا، ویسے میں کرتا نہیں، اگر کوئی آئے اور میں نے مروت میں کہہ دیا ٹھیک ہے اعلان کر لو، پھر بھی آپ کو نہیں دینا، میں کہہ رہا ہوں، آپ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں 20 سال ہو گئے، اب تک میں کسی بندے پر مطمئن نہیں ہوا کہ اپنے لیے چندہ کرنے آیا ہے اپنی ذات کے لیے اور یہ ہے صحیح ہو، جھوٹ نہ بولتا ہوں، میں مطمئن ہے ہی نہیں ہوں اس بات پہ، اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ اگر دینا تو نہیں بھی 2-4 روپے دے دیجیے آپ۔ اور آخری بات کہ اس مرتبہ میرا سفر نہیں ہو رہا ہے، میں رمضان میں یہیں رہوں گا پورا رمضان انشاءاللہ۔ مدرسے کو جو حضرات رقم دیتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، وہ پہنچا سکتے ہیں۔ اور مسجد میں جو جمعہ چندہ آتا ہے، میں بار بار بھول جاتا ہوں اس میں 1 روپے 2 روپے کی جو کرنسی چل رہی ہے اس کو خدا کے واسطے بند کر دیا جائے۔ 1 روپے 2 روپے مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کم سے کم 5 روپے 10 روپے کی ایک مقدار چھوٹی سی سمجھ میں آئے، مہینے میں 4 جمعے 4 ہفتے آتے ہیں، اگر آپ 10 روپیہ مسجد مدرسے کو دے رہے ہیں تو 80 روپے مہینے کا ہو رہا، کوئی بہت بڑا طوفان نہیں ہے۔ 2 روپے 1 روپے میں نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر خلوص نہیں ہے اور اخلاص نہیں ہے یا آپ کو قبول نہیں ہوگا، میں بالکل نہیں کر رہا، لیکن اپنا میری مسجد ہے، میری جگہ ہے، مجھے استعمال کرنی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، تھوڑا سا ہمت سے کام لیا جائے۔ اب تو بچے بھی نہیں لیتے 2 روپے صاحب، جو بھی بچہ اگر گنتی آتی ہے 2 روپے تو لینے والا نہیں، 5 سے نیچے تو گنتی ہوتی نہیں، شروعات 5 سے ہو رہی ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ جو بھی باتیں عرض کی گئی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔